اچھا، اسلام میں پہلے یہ تھا کہ اگر آقا راضی ہو تو لونڈی غلام کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ازواج مطہرات میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث بن زرار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، جو قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ مصافے بن صفوان سے شادی ہوئی تھی جو غزوہ مرسی میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یعنی کہ جو یہ جنگ غزوہ ہوا تھا، اس جنگ میں غلام جو تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تو انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری تھے، ان کے حصے میں آئی۔ اچھا، اسلام میں پہلے یہ تھا کہ اگر آقا راضی ہو تو لونڈی غلام کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے تھے۔ اسی طریقے کو فقیہ کے اصطلاح میں کتابت کہتے ہیں، اور اسی اصول کے موافق حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاتبہ بن گئی۔ ان کو شرط کے موافق 9 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا، لیکن یہ رقم ان کی استطاعت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کلمہ گو عورت اور جویریہ حارث کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کا سردار ہے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہوں اور 9 اوقیہ سونے پر ان سے عہد کتابت کی ہے، لہذا یہ رقم میرے امکان میں نہ تھی، لیکن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھروسے پر اس کو منظور کر لیا، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس بات پر آپ علیہ السلام نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم ادا کی اور ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ چرچا پھیلا تو لوگوں نے قبیلہ بنی مستلق کے تمام لونڈی غلام کو اس بنا پر آزاد کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے رشتہ مساہرت قائم کر لیا ہے۔ آزاد شدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں 700 بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود حضرت جویریہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قیدیوں کو ان پر ہبہ کر دیا تھا۔ اور ان کی وفات کے بارے میں علماء کرام 5 ہجری بتاتے ہیں، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اس وقت ان کا سن جو تھا وہ 65 برس کا تھا جب ان کی وفات ہوئی۔ یہ ان کی ڈیٹیل تھی، آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اس کا متعلق کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی بات کر لیتے ہیں مختصراً، کہ ان کا نام زینب تھا، جو کہ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی سے وہ کھانا کھلاتی تھی، اس لیے ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عبداللہ بن حج کے نکاح میں تھی، اور عبداللہ نے جنگ احد
3 ہجری میں شہادت پائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی سال ان سے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائے تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ سو فرینڈس، میری ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیا کریں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کو لے کر آئیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں لازمی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔